اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 22 رجب کو جب آپ فاتحہ دلائیں، امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر لے۔ 22 رجب کو ہمارے یہاں فاتحہ دلائی جاتی ہے، وہ بالکل دلائی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی منع کرتا ہے 22 کو تو کوئی اس میں اس کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ 22 رجب کو جیسے ہم نیاز کرتے ہیں ویسے کریں اور کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 22 رجب المرجب کو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑے اہتمام سے کنڈے کرتے ہیں اور ان پر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ 22 رجب کو کنڈے کیوں کرتے ہیں، ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کیوں کرتے ہیں، تو یہ ان ساری چیزوں کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں پیش کروں گا۔ نمبر ایک کہ 22 رجب المرجب کو جو کنڈے کیے جاتے ہیں یا فاتحہ خوانی کی جاتی ہے یا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، کیا ان ساری چیزوں کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ نمبر دو، 22 رجب المرجب کو کنڈے کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے، یا 22 رجب المرجب کو خاص کر کے ایصال ثواب کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا، ان ساری چیزوں کی نسبت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرنا یہ ایک الگ بات ہے، اور 22 رجب المرجب کو کنڈے کرنا، ایصال ثواب کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، خاص اسی دن میں کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہ دونوں باتیں ہی بنیادی طور پر غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو اس لیے غلط ہے کہ بریلوی مسلک کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر کسی بزرگ کے نام پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو جس دن وہ ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اور جس دن وہ فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے اس بزرگ کے نام پر، تو یا تو وہ دن اس بزرگ کے وصال کا دن ہوتا ہے، وفات کا دن ہوتا ہے، اور یا وہ ان کی ولادت کا دن ہوتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی 22 رجب کو نہ تو وفات ہے اور نہ ہی ولادت ہے، لہٰذا 22 رجب المرجب کو اور ان کنڈوں کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ بات بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں دو حوالے پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، دیکھیں ہمارے پاس کتاب ہے مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو لکھا ہے جناب حکیم مفتی شفقات احمد نقشبندی نے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 169 پر کیا لکھا ہے، دیکھیے وہی اصول جو اصول میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اصول اس کتاب کے صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی بزرگ کے نام پر ایصال ثواب، ختم شریف کا اہتمام یا تو اس ہستی کی ولادت باسعادت کے دن کیا جاتا ہے، یا پھر بلکہ اکثر اس شخصیت کے وصال شریف کے دن، عرس شریف، سالانہ ختم یا برسی وغیرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مذکورہ تاریخ 22 رجب المرجب نہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی تاریخ وفات۔ یہ بات ان کے یہاں مسلم ہے کہ اگر کسی بزرگ کے نام پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، ختم شریف کیا جاتا ہے، تو کس دن کیا جاتا ہے؟ یا تو اس بزرگ کے وصال کے دن، وفات کے دن، اور یا ان کی ولادت باسعادت کے دن۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی 22 تاریخ کو، 22 رجب کو نہ تو ولادت ہوئی ہے اور نہ ہی وفات ہوئی ہے، لہٰذا ان ساری چیزوں کو، کنڈوں کو اور فاتحہ خوانی کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ یہی اصول اور یہی بات ایک اور کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے وہ کتاب بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی محاسبہ، جلد نمبر 2 ہے، اور مصنف ہے محقق اسلام علامہ محمد علی نقشبندی صاحب۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 502 ہے۔ کیا لکھتے ہیں، دیکھیے ہم اہل سنت، دیکھیے کہ ایصال ثواب کے لیے جس بزرگ کی طرف نسبت کر کے کچھ کھانا پلانا کرتے ہیں، اس دن یا تو ان کا وصال شریف ہوتا ہے یا ان کی پیدائش، لیکن رجب کی 22 تاریخ کا امام جعفر صادق کے ساتھ
ان دونوں تعلقات میں سے کسی ایک کا بھی تعلق نہیں، اس کے باوجود 22 رجب کو کنڈے بھرے جانے کی نسبت ان کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ ان دونوں کتابوں کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو ولادت ہوئی ہے اور نہ وفات ہوئی ہے، تو پھر ان ساری چیزوں کو، کنڈوں کو، ایصال ثواب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیوں کیا جاتا ہے، اور یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ جبکہ اصول یہ ہے کہ کسی بزرگ کے نام پر اگر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یا تو اس کے ولادت کے دن کیا جاتا ہے یا اس کی وفات کے دن کیا جاتا ہے۔ تو 22 رجب المرجب کے دن کو اور کنڈوں کو، فاتحہ خوانی کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کی کتابوں کی عبارتوں کے مطابق۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ 22 رجب کو کنڈے کرنا ہی غلط ہے، اور 22 رجب میں جو جو کام کیے جاتے ہیں یہ بنیادی طور پر ہی غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 22 رجب المرجب کی جو رسم ہے، کنڈوں کی جو رسم ہے، اس رسم کو ایجاد کیا ہے اہل تشیع نے اور روافض نے، اور یہ روافض اور اہل تشیع یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمن ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور 22 رجب المرجب کے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور اس وفات کی خوشی میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں اہل تشیع اور روافض نے اس رسم کو ایجاد کیا تھا، اور یہ رسم، کنڈے بھرنے کی رسم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہی کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ تو جب اہل تشیع اور روافض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں مناتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیوں کر درست ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی خوشی میں شامل ہوں؟ اگر 22 رجب کو کوئی شامل ہوتا ہے اور ان کے کنڈوں میں شامل ہوتا ہے تو یہ اہل تشیع سے اور روافض سے مشابہت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی میں سے ہوگا۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ 22 رجب المرجب کو کنڈوں کی نسبت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا یہ بھی غلط ہے، اور 22 رجب المرجب کو کنڈے کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے، ان ساری خرافات سے، کنڈوں کی رسم سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری خرافات اور یہ کنڈوں کی رسم دشمنان صحابہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں مناتے ہیں۔ اس لیے یہ عہد کریں کنڈوں کی اس رسم میں آج سے ہم شامل نہیں ہوں گے، اور اس سے اجتناب کریں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام خرافات سے بچائے اور ان ساری رسومات سے بچائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔